ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رہبر لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال نجف کے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 17 ربیع الاول کا دن ہے اور آج دو ہستیوں سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں مراجع اعظام بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے آج ہم فقط جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کریں گے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں وہ ہیں امو باقر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو بھی، میں آپ کو، آپ کے اس پروگرام کے ناظرین کو، تمام مراجع عظام کو اور اپنے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کو اس عظیم مناسبت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امو، ہمارے ناظرین کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے والد کا نام جناب عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں سے مشہور صادق، امین، مصطفیٰ، سید المرسلین، خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول پہلی عام الفیل سن 570 عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ امو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں سب لوگ رات کو سو رہے تھے، لیکن رسول خدا پوری رات عبادت خداوندی میں مشغول رہے۔ ہمارے درمیان رسول خدا ہی ایسے تھے کہ جو پوری رات درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور صبح تک گریہ کرتے رہے۔ یہ امیر المومنین نے رسول خدا کی عبادت کو مختصر بیان کیا۔ اب جناب ابو ذر کہ جو کہ عبادت میں، زہد میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول خدا اس قدر نماز پڑھتے رہے اور کھڑے رہے کہ میں نے اپنا سر دیوار پر رکھ دیا۔ یعنی رسول خدا اس قدر عبادت گزار ہیں کہ حضرت ابو ذر کہ جو خود عابد اور زاہد ہیں، وہ رسول خدا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رسول خدا کے اخلاق کے بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ رسول خدا اپنے لباس کو خود پیوند لگاتے تھے اور اپنی نعلین کی خود سلائی کرتے تھے، غریبوں غلاموں کے ساتھ خانہ نوش فرماتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔ رسول خدا
بغیر کسی شرم و جھجک کے اپنے گھر کی تمام ضروری چیزیں بازار سے خود خریدتے اور پھر گھر لے جاتے تھے۔ مالدار اور فقیر دونوں سے ایک ہی طرح سے مصافحہ کرتے تھے، اور جب تک وہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا رسول خدا اپنے دست مبارک کو نہیں کھینچتے تھے، اور جس سے بھی ملاقات کرتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے وہ مالدار ہو، فقیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور جب بھی رسول خدا کو دعوت دی جاتی تو رسول خدا کبھی بھی اس دعوت کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، چاہے وہ دعوت خراب کھجور کی کیوں نہ ہو۔ بعثت سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عربوں کو جنگ سے بچایا؟ خانہ کعبہ دور جاہلیت میں بھی عرب کے ہاں قابل احترام تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب خانہ کعبہ کے اندر تک سرایت کر گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ قریش نے دیواروں کو تعمیر تو کروا دیا، جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قریش کے سرداروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کے قبیلے کے نام ہو۔ جب یہ اختلاف بڑھا تو قریش کے بزرگوں نے مل کر اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو بھی سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہو اسے قاضی مانا جائے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو سب قبول کریں گے۔ رسول خدا ہی سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور قریش نے رسول خدا کو پورا قصہ سنایا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک چادر کو بچھایا جائے، چادر کو بچھایا گیا۔ رسول خدا نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک گوشہ چادر کا تھام لے۔ رسول خدا نے جب اس مقررہ مقام پر حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس مقررہ مقام پر رکھا، اور رسول خدا کے اس حکیمانہ فیصلے نے ایک عظیم جنگ اور خونریزی کا راستہ روک لیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ کعب الاحبار نے خلیفہ ثانی سے پوچھا کہ رسول خدا کی آخری وصیت کیا تھی۔ اس نے کہا کہ جا کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جا کر پوچھو۔ وہ جب امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور یہی سوال کیا کہ رسول خدا کی آخری وصیت کیا تھی، تو رسول خدا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب رسول خدا کا آخری وقت تھا میں نے رسول خدا کو سینے سے لگایا، رسول خدا نے اپنا سر اقدس میرے کاندھوں پر رکھا اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز اور نماز، یعنی وہ چیز جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور دل و جان سے جس کی حفاظت کرنی چاہیے اور جس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ نماز ہے۔ رسول خدا کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کیونکہ قرآن میں بھی رسول خدا کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ رسول خدا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بااخلاق ہونا چاہیے، ہر وقت یاد خدا میں مشغول رہنا چاہیے، کسی لمحے بھی یاد خدا سے غافل نہ ہوں، اور اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ رہنے والوں، اپنے گھر والوں اور اپنے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول خدا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف اپنے رشتہ داروں یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اور رسول خدا کی زندگی میں سے جو ہمیں اہم درس ملتا ہے اور جو رسول خدا کی آخری وصیت تھی وہ یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور تقریباً یہ تمام انبیاء کی آخری وصیت رہی ہے، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام نے بھی اس بات پہ تاکید کی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امو آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا مختصر سا تعارف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا
اور ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں.